بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ الصافات. والصافات صفا، صف باندھنے والے فرشتے گواہ ہیں جو صف باندھتے ہیں قطار کے اندر. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے جیسے صفیں بناتے ہیں اسی طرح ہماری بھی صفیں بنا دی گئی، یعنی نماز کی حالت میں. جس طرح کہ مسلم شریف میں ہے فضلنا علی الناس بثلاث جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، کہ ہماری امت کو باقیوں پر جو فضیلت دی گئی ہے وہ 3 چیزوں کے ساتھ بھی ہے کہ ہماری صفیں فرشتوں جیسی بنا دی گئی. وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، اور ساری کی ساری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا، ہم جہاں چاہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں. وَجُعِلَتْ لَنَا تُرْبَتُهَا طُهُورًا اِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، اور اس کی جو مٹی ہے اس کو اللہ نے ہمارے لیے پاک کیا ہے، ہم تیمم کرتے ہیں جب ہم پانی نہیں پاتے. تو یہ فرشتے جو ہے صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور. ان کی یہ حالت گواہی دے رہی ہے کسی بات کی. وہ کیا بات ہے وہ آگے ذکر فرمائی. پھر فرمایا فالزاجرات زجرا، پھر کچھ وہ فرشتے جو ڈانٹ کر زجر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ ہائی سیکیورٹی سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس زمین کے لیے بھی اور آسمان کے لیے بھی، اس میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو یوں سمجھے صرف لائن حاضر، یعنی اللہ کے سامنے ہیں سب بستہ، اور تو کچھ ہیں جو اس سیکیورٹی کا کام مکمل کر رہے ہوتے ہیں. فالزاجرات زجرا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کائنات کو دکھانے کے لیے کیا کہ دیکھو کتنا عالی شان انتظام ہے، کوئی بھی اللہ کی حکومت میں دخل اندازی نہیں کر سکتا. کتنے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھی کتنی قوموں کو جنہوں نے اللہ کو چیلنج کیا تھا اور اللہ کے سامنے جرأتیں کی تھی، ان کو تباہ کرنے کے لیے ایسے فرشتے آئے. اور پھر ان فرشتوں کی جو سیکیورٹی لگائی ہے جنوں سے بھی، جس کا تذکرہ آگے آتا ہے، تو ان کی حالت بھی کچھ گواہی دے رہی ہے کہ اتنی بڑے دیو ہیکل، اتنی بڑی طاقتوں والے جو کسی کے لیے عذاب کے بھی نمائندے بنتے ہوں، ان کو بھی جلاتے ہوں، ان کو بھی ختم کر سکتے ہوں، اتنی بڑی فرشتوں کی فوج، یہ بھی کسی بات کی گواہی دے رہی ہے. وہ کیا؟ وہ آگے ذکر کیا فالتالیات ذکرا. پھر کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر تلاوت کرنے والے ہیں یا اللہ کے ذکر کو ایک دوسرے کے پیچھے پہنچ کر زمین پر لاتے ہیں. جس طرح کہ سورہ المرسلات میں آیا فالملقیات ذکرا عذرا او زجرا، کہ اللہ کے ذکر کو وہ لے کر آتے ہیں انبیاء کرام کی طرف. یہ سب بستہ فرشتے، یہ سب سے طاقتور فرشتے جو جہنم سے لے کر ہر قسم کے عذاب کے اندر وہ زجر کی پاور رکھتے ہیں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرتے ہیں، ہر جگہ پہنچانے والے ہیں، یہ خود بھی اللہ کے ذکر میں کھڑے ہیں. یہ ساروں کی حالت گواہی دے رہی ہے کہ کوئی تو ہے جو صرف سب کو کنٹرول کر رہا ہے. ان الہکم لواحد، یہ سب کی گواہی، حالتیں گواہی دے رہی ہیں کہ حاکم مطلق صرف ایک ہی ذات ہے. حاکم مطلق اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کو بتا رہے ہیں
جو اپنے جسم پر غیر کی حکومت قائم کر دیتے ہیں، شیطان کی حکومت قائم کر دی، شرک کیا، کفر کیا، یا غیر اللہ کی حکومت اپنے اوپر ایسے نافذ کر دی جیسے کہ وہ غلام پیدا ہوئے، غلام بنے، کسی کے تابع ایسے ہو جانا کہ جیسے کوئی حاکم مطلق ہے، یہ صرف اور صرف درجہ اللہ کا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی اپنے ذات کے لیے کوئی حکم نہیں ارشاد فرماتے، تمام احکام میں وہ بھی اللہ کی اطاعت کو بجا لانے کی طرف ہی بولتے ہیں۔ ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ یہ حاکم مطلق ذات اللہ ہے، کیوں جی؟ اس لیے کہ جتنے بھی آسمان اور زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کا رب اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کسی کا حکم اگر آسمانوں پر چلتا ہو، اگر زمین کے کسی ٹکڑے نے کسی اور کے تابع رہنا ہے تو بتاؤ، حتیٰ کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی چل رہا ہے، چرند پرند، یہ سب کے سب کسی ایک ہی کا امر لے رہے ہیں، وہ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی امر کے یہ کسی کے تابع نہیں چلتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے حشرات الارض، یہ بھی کسی کی حکومت کو نہیں مانتے، یہ کسی کے رواج کو نہیں مانتے، یہ کسی کے کلچر کو نہیں اپناتے، یہ کسی کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کرنا نہیں جانتے۔ یہ صرف اور صرف یہی سمجھتے ہیں جو ہمارا پالنہار ہے، جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں یہ جی دیا ہے، وہ اللہ ہے، ہم صرف اسی کے تابع ہیں۔ یہ انسان کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ غیر اللہ کے قانون کو، غیر اللہ کی عبادتوں کو اپنے اوپر نافذ کرتا ہے، تو یہ غیر اللہ کو حاکم مطلق سمجھتا ہے۔ کبھی رکوع سجدے پکار غیر اللہ کی کرتا ہے، تو کبھی غیر اللہ کے احکام ایسے مانتا ہے کہ دین کو نعوذ باللہ چھوڑ دیتا ہے، کبھی رشتہ داروں کے، کبھی قوم قبیلے کے، کبھی حکومت وقت کے ایسے قانون مان لیتا ہے جس میں براہ راست اللہ کے فرمان کی دھجیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، تو یہ دوسروں کو حاکم مطلق سمجھتا ہے۔ یہ صورت پرزور تردید کرتی ہے ایسوں کی کہ جو کسی کے لیے بھی نوکر بن جاتے ہیں، کسی کے سامنے بھی نیچا اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، حالانکہ تمہارے اوپر صرف اور صرف اللہ کا امر چلتا ہے۔ اللہ جیسی پاور تو کسی کو بھی نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا بھی مالک ہے، تو تم چھوٹے چھوٹے انسانوں کا کیوں نہیں مالک ہوگا؟ ورب المشارق، پھر اللہ نے اسپیشل کر کے مشارق کا ذکر کیا۔ دیکھو روزانہ سورج اس زمین کے لیے سب سے بڑی چیز وہ سورج ہے جو زمین والوں کو دکھتا ہے، تو یہ جو زمین ہے اس کا جو سورج ہے یہ روزانہ نیا حکم لے کر ابھرتا ہے، روزانہ نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، سال بھر یہ زمین کا چکر پورا کرتا ہے، تو یہ روزانہ نکلتا ہے اپنے ٹائم پر، حتیٰ کہ آدھا منٹ بھی اگر کسی مہینے کی جو ترتیب ہے اس آدھے منٹ پر بھی اسی طرح، ایک سیکنڈ پر بھی اسی طرح، یہ پورا سال اپنا منظر تبدیل نہیں کر رہا ہوتا۔ اتنی بڑی چیز بھی وہ بھی یہ اعلان کر رہی ہے میں کسی کے حکم کے تابع ہوں، وہ تو صرف اللہ ہے، کیونکہ اور کسی نے آج تک چیلنج ہی نہیں کیا کہ میں ہی ان چیزوں کا رب ہوں۔ حتیٰ کہ جو نمرود بادشاہ تھا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقابلے میں آنے والا، وہ اتنا دعویٰ کرتا تھا کہ میں موت و حیات کا مالک ہوں، احیی و امید، جس کو چاہوں چھوڑ دوں، جس کو چاہوں مار ڈالوں، یہ میں حاکم مطلق ہوں نا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، اگر تو حاکم مطلق ہے، تیرے پاس ساری طاقت ہے، تو اس سورج پر امر چلا کے دکھا۔ اللہ اس کو مشرق سے نکالتے ہیں، تو کہہ نہیں میں اس کو مغرب سے نکالتا ہوں، یہ میری پاور ہے، نعوذ باللہ۔ تو فبہت الذی کفر، اس کا منہ لٹک گیا، وہ خود اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ یہ میں کیا کیا بیٹھا ہوں، اس نے تو مجھے پکڑ لیا ہے۔ تو فرمایا دیکھو ہماری ہی طاقت چل رہی ہے، ہمارا ہی امر زمین و آسمان پر چل رہا ہے، رب المشارق وہی، فرشتوں کی حالت بھی یہی بتا رہی ہے کہ صرف اور صرف حاکم مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ تو اس صورت کی ابتدا کا انداز ہے۔ پھر اس صورت کے آگے جو اللہ تعالیٰ نے پھر عجائبات چھیڑے ہیں وہ بھی پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ۔